بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یسألونک عن الانفال۔ سورہ انفال ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر کی صورت ہے، اور اس صورت کا نزول جنگ بدر کے دوران میں ہوا، جس میں اس پوری لڑائی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس صورت کا نام سورہ بدر بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، اور اسی صورت میں ان فرشتوں کے نزول کا واقعہ ہے جو بدر میں نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور اسی صورت میں وہ واقعہ ہے کہ جب کفار نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان طرح طرح کے گمانوں میں مبتلا ہو گئے تھے، پانی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات بارش نازل کر کے ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا تھا۔ تو اس صورت کا پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا اتنی بڑی پریشانیوں سے بھی نجات پا لیتا ہے، اور جب کسی کو پریشانی پیش آئے تو اس جنگ بدر کو، اس موقع کو اپنے ذہن میں رکھے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ وینزل علیکم من السماء ماء، اور دی آیت استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے گڑ گڑا کے، اتنی عاجزی، اتنی تضرع اور اتنی انکساری کے ساتھ دعا کی کہ آپ کی چادر مبارک بار بار سرکتی ہوئی نیچے گر رہی تھی، اور ابو بکر اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھتے تھے اور یہ فرما رہے تھے حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے اس تنگی کے موقع پر مسلمانوں کو کیسے فتح سے ہمکنار کیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کوئی اس تلاوت کرے گا اس صورت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی پریشانیاں اس کی دور کرے گا۔ انفال اس کا نام اس لیے رکھا گیا، انفال کہتے ہیں بے محنت کے جو مال پایا جائے، مال غنیمت، مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں۔ ویسے نفل اضافی چیز کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی لغوی یا اصطلاحی تحقیق میں نہیں جاتے، علماء کا کام ہے۔ تو اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی قید ہو گیا ہو، قیدی پڑھے، قیدی کے رشتہ دار لاحقین میں سے کوئی پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قید میں سے رہائی دے دے، اور اس کا پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور عزت حاصل ہوتی ہے اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ جوڑ جوڑ پور پور کاٹ دو ان کو، اس لیے ذالک نشاق اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی شخص دشمنی پہ اتر آئے، نہ حق ظلم کرے، بندے کو ستائے، غیرت دینی اور مذہبی کو للکارے، تو پھر سورہ انفال کو پڑھیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ فرماتے ہیں نا میں ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، گردنیں اتار دو، واضربوا منهم کل بنان، اور ان کا پور پور جوڑ جوڑ کاٹ دو۔ اس لیے نہ حق اگر کوئی ظلم کرے، کوئی دشمن ستائے، تو آپ اس صورت کا سہارا لے سکتے ہیں، سورہ انفال کو پڑھیں۔ ساری صورت کا اگر نہیں پڑھ سکے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیے دشمن کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ کسی حاکم، ظالم، عدالت، کچہری میں جہاں بھی تم سوچتے ہو کہ میرا کام نہیں بننے والا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، سورہ انفال کو پڑھو۔
ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ بڑے حاکم امراء بھی پیش آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر بندہ نرمی سے پیش آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پتھری ہو جائے، پتھری گردے میں، پتے میں، جگر میں، جہاں کہیں بھی پتھری جم جاتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سورہ انفال کو پڑھے، پانی پہ دم کر کے پی لے، مشک و زعفران سے عرق گلاب سے لکھ کر کھول کر پیتا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکت سے اس کی پتھری ریزہ ریزہ کر کے جسم سے نکال دے گا۔ اور اسی سورہ انفال کو روزانہ کوئی امتحان پیش آ جائے، آزمائش ہو، یا ویسے بھی امتحان جو پیپر دے کے بندہ اگلی کلاس میں جاتا ہے نا بچوں کے لیے، یا کوئی کمیشن، کوئی آفیسر بننا چاہے، بڑے مقابلے کے امتحانات ہوں، تو ان میں یہ صورت بڑا کام کرتی ہے۔ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، بازو پہ باندھ لے، اس کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالی بأحسن طریقے سے اس کو امتحان میں کامیاب کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہو، اس کی زمینیں ہوں، ان کی اجناس ہوں، ان کے بہت سارے فصلیں ہوں، اور وہاں کسی بھی قسم کی آفت، بیماری، کیڑے مکوڑے، ٹڈی، یعنی جو بھی فصل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہو، اس کے اوپر لکھ کر، پڑھ کر، پانی پہ دم کر کے چھڑکاؤ کر دیں، تو ہر قسم کی آفت سے وہ کھیتی محفوظ رہے گی اور اس کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک شخص ایک تعویذ لے کے آیا کہ یہ دیکھیں جی اس کا کیا اثر ہوتا ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ نہ مانیں، نہ ماننے کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، بحث کرنے سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نہیں نہ مانتے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اب یہ تعویذ آپ کے سامنے نا، آپ کو گھر سے ملا ہے، جہاں سے بھی ملا ہے، اس تعویذ کو آپ پانی میں گھول لیں اور کسی سبز درخت کے اوپر، یا یہ جو بھنگ وغیرہ ہوتی ہے، میں نے اس کو بھنگ کی مثال دی، میں نے کہا اس کے اوپر جا کے پھینک دو، اور ٹھیک آدھے سے گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد، ایک دن بعد، دن رات بعد جا کے دیکھنا کہ جہاں جہاں آپ نے پانی پھینکا ہے اس چیز کا حال کیا ہوا ہے۔ ایسا بھی ہے؟ میں نے کہا جا کے تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تجربہ جو ہوتا ہے نا، آنکھوں دیکھا اپنے آپ بیتی جو ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتی۔ اس نے جا کے ایسے کیا، وہ گھنٹے کے بعد مرجھا گئی، دوسرے دن خشک ہو گئی۔ تعویذات کا اثر یا کلام کا اثر ایسے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی کسی ویڈیو میں ذکر کیا نا، گزر رہے تھے ایک مرغی والے شخص پر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پر کر پھونک ماری، بندہ اٹھ کر اچھا بلا چنگا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان آیات کو پہاڑ پر پڑھ کر پھونک مار کے کہا جائے چل، تو پہاڑ بھی چل پڑیں گے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ عشاء کے بعد جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان آ کر جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل۔ سردیوں میں صبح بستر گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں صبح بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتفاقی بات ہے، اور رات اس پہ واقعی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ بلکہ اگر شیطان کے کلامات میں ایسا ہے، یہ تو رب کی کلام ہے نا، یہ رب کی کلام ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پڑھیں، دل کو صاف کر کے، نیت کو صاف کر کے، اخلاص اور خلوص کلام کے اندر شرط ہوتا ہے۔ وہ مولانا روم نے مسنے میں لکھنا نا، سانپ جو بانسری بجا کے نا سانپ کو قید کرتے ہیں نا، سانپ بندے پہ ہنستا ہے کہ انسان اس کلام کے ذریعے میں نے اپنے تن من دہان کو تیرے سپر کر دیا، تو بھی بتا کہ تو نے بھی اللہ کی کلام کو سن کر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا ہے۔
اور بات لمبی ہو جاتی ہے. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اثر رکھتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر حاجت اسی کے اندر بند ہے. بس اگر کوئی شخص بے راہ روی کا شکار ہو، بدکاری کا شکار ہو یا زناکاری کا شکار ہو جائے اور اس کو رائے راست پہ لانا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور اگر پلا نہ سکیں، کھلا نہ سکیں، رکھوا نہ سکیں تو ایسی جگہ پہ جس جگہ سے وہ گزر کے جاتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کر دیں. اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بدکاری سے، اس بے راہ روی کے شکار بندے کو کیا کرے، رائے راست دکھائے گا اور نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا، پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جائے گا. آزمائش شرط ہے اور تجربہ ضروری ہے. اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر کسی کو کھلا دو. شربت پہ، مٹھائی پہ، کھیر پہ، حلوے پہ، جو بھی میٹھی چیز ہو پڑھ کے کھلا دو. وہ بندہ تمہارے گیت گائے گا، تمہارے قابو میں آئے گا. اس کو مسخر کرنا تمہارے بس میں ہے. اور اگر کوئی روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اور بندے کا جب رزق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روٹی، رزق کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ ضرورت انسان، ضروریات زندگی، مکان ہو، کاروبار ہو، گھر ہو، نوکر ہوں، ملازم ہوں، عیاشی ہو، خوشحالی ہو، ان سب چیزوں کو رزق شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں، کاروبار میں، مال و اولاد میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی وہ مقدس کلام ہے جس کلام کو اللہ نے تمام انبیاء پہ نازل کیا ہے مختلف زبانوں میں. آدم علیہ السلام پر صحیفے ہندی زبان میں نازل ہوئے، کسی پہ سریانی زبان پہ، کسی میں عبرانی زبان پہ، کسی میں عربی زبان پہ. اور 5 نبی ہیں جو ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان کو نازل کیا، عربی صحیفے نازل کیے. جی تو اس لیے اس کلام کے اندر کیا ہے تاثیر. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی کلام ہے، ایک ایسی اللہ کی مقدس یہ نعمت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر نازل ہوتی رہی، نازل ہوتی رہی، نازل ہوتی رہی. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس کی طرف خط لکھا تھا نا، تو اس خط کو جب کھول کے پڑھا تو بلقیس نے بھی کہا یا ایھا الملأ افتونی، مجھے یہ فتویٰ دو کہ یہ خط میرے پاس بڑا اور بڑی عزت اور بڑی تکریم والا خط ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے روم کے بادشاہ کو ٹوپی بھیجی تھی جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی کلام کو اس کی کلام سمجھ کے، اس کا ایک خط سمجھ کے، محبت نامہ سمجھ کے آپ اس کو پڑھیں گے تو جو آپ کا مقصد ہوگا، جو نیت ہوگی، جو حسن آپ کا ظن ہوگا، جو یقین ہوگا، آپ اس کو جیسے چاہیں اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں، ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.